مطلب کیا؟ یعنی کہ اگر تم ایسا کھانا پکا رہے ہو کہ جس کھانے میں خوشبو آ رہی ہو، جیسے خوشبودار کھانے ہمارے یہاں پکتے ہیں، کبھی جو وہ پلاؤ ہے، بریانی ہے، دالچا ہے، اور اس طریقے کے کھانے ہیں جو گرم مسالے کی خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مطلب کیا کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے یا نہیں بھی آئے تو آپ نے اچھی کوالٹی کا کھانا پکایا تو اس کی خوشبو محلے میں اٹھی، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اب تھوڑا سا وہ کھانا جس کی خوشبو اٹھی تھی محلے میں اپنے پڑوسی کو بھیجو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی پریشان ہو، تنگ دست ہو، غریب ہو اور اس کے یہاں اتنے اچھے کھانے نہیں پکتے تو اس خوشبو کی وجہ سے اس کا دل دکھے، اس کو اپنی غربت کا احساس ہو کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میرے پاس بھی اچھا کھانا پکتا، میرے پاس بھی مال ہوتا، میں تنگ دست نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی اچھا کھانا پکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے کھانے کی خوشبو سے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضور کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر جب تم کھانا پکایا کرو خوشبودار اور اس کی خوشبو اٹھا کرے تو اس میں تھوڑا سا ایک پیالہ پانی بڑھا کر ڈال دیا کرو، اس سے تمہارے کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ پیالہ ایک پانی اس لیے بڑھا کے ڈال دیا کرو کہ اتنا کھانا تم اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیا کرو، پڑوسی کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک بکری کا کھر دے کر ہی اپنے پڑوسی کو خوش کر سکتے ہو تو اس کو خوش کر دیا کرو، اس لیے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج اچھے کھانے پکاتے ہیں تو لوگ چھپ چھپا کر کے کھاتے ہیں، اگر پڑوسی کو تھوڑا دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی گھروں میں کھانے پکتے تھے تو باضابطہ طور پر کھانوں سے کھانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ بازو کے گھر میں دال بنی ہوئی ہے اور اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے اور ہم اپنے گھر کا کھانا وہاں لے کر کے گئے اور پھر مائیں بچوں کے ذریعے سے کھانا بھجواتی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا، وہ خود جا کر نہیں دیتی تھی بلکہ بچوں کے ذریعے سے بھجواتی تھی تاکہ بچوں کو یہ فکر ملے کہ اچھا کھانا پکے تو اپنے گھر کا کھانا پڑوسیوں کو بھیجنا چاہیے۔ لیکن وارے پڑوسی غریب ہو یا امیر ہو، جب ان کے گھر میں وہ اچھا کھانا پہنچتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا کہ میری امی نے ایک پلیٹ واپس منگائی ہے تو کہنا بیٹا جاؤ بعد میں دیں گے۔ یہ بعد میں دینے کا فلسفہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بہت اللہ اکبر جب ہوش سنبھالا تب پتا چلا کیوں بعد میں دیں گے؟ کہ آپ کے گھر میں برتنوں کی کمی ہے، کیوں بعد میں دیں گے؟ دھل کے دیں گے کہ آپ دھل کر دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کیوں بعد میں دیں گے۔ واہ رے مسلمانوں، تمہارے نبی کی تعلیمات تمہارے دلوں میں کتنی جمی ہوئی تھی کہ وہ بازو کی چچی کہتی تھی کہ جا بیٹا بعد میں لے کر جانا، لیکن وہ بعد اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ چند ہی دن گزرتے تھے، اس سے بہتر کھانا پھر اپنی پلیٹ میں رہ کر وہ بازو کی خاتون اپنے گھر پہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ محلے کے اندر ایک محبتوں کا ماحول تھا، ایک پیار کا ماحول تھا، ایک الفتوں کا ماحول تھا۔ آج تو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کی پوزیشن ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے عبادتوں پہ عبادتیں کی ہے اور تم نے صرف نماز کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے یا تم نے چہروں کی داڑھیوں کو صرف جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو تہجد بھی ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے جو صدقہ کثرت سے دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی صرف نماز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی اگر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دوسری عورت بھی ہے جو صرف فرض پر اکتفا کرتی ہے،
صرف فرض اس کی زندگی میں ہے، کثرت سے صدقہ نہیں کرتی بلکہ صرف پنیر کا صدقہ کرتی ہے، یعنی اس کا عمل عبادت کے اعتبار سے کم ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، تو میرے غیب داں نبی نے فرمایا وہ خیر پر ہے اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔